صبح کے قریب جب میں اپنی پوسٹ پر پہنچا تو کیپٹن صاحب اپنے ساتھی کے ہمراہ مجھ سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ کرنل صاحب ان سے کچھ فاصلے پر میرے منتظر تھے۔ مجھے اکیلے دیکھ کر انہوں نے صورتحال کا اندازہ لگا لیا ہوگا، لیکن ان کے چہرے سے کسی بات کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا۔ میری آنکھیں چھلک جانے کو بےتاب تھیں، لیکن میں نے اپنے آنسو روک لیے تھے۔ ویل ڈن، کرنل صاحب نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے میرے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے جماتے ہوئے کہا۔ انہوں نے میری جذباتی کیفیت کا بھی اندازہ کر لیا تھا۔ اس طرح شاید مجھے نفسیاتی طور سے وہ اسٹینڈ دینا چاہتے تھے۔ کیپٹن صاحب اور دوسرا جوان وہاں سے پرے ہٹ گئے۔ وہ بھی اسی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے جس سے میں گزر رہا تھا، لیکن کرنل صاحب کا چہرہ سپاٹ تھا۔ جذبات سے قطن آری مجھے بعد میں اپنی اس کمزوری پر غصہ بھی آیا۔ نہ جانے کیوں ان کے سامنے لاکھ کوشش کے باوجود میں صبر و ضبط نہ کر سکا۔ سارے بندھن ٹوٹ گئے اور میں سسک پڑا۔ حوصلہ کرو میرے بچے، کرنل صاحب نے انگریزی میں فقرہ کہہ کر میری طرف پیٹ پھیر لی۔ وہ دوبارہ میری جانب پلٹے تو ان کی آنکھوں میں قہر جاگ رہا تھا۔ بوائے، کمانڈو زندہ رہنے کے لیے نہیں جایا کرتا۔ جوانوں نے اپنا مشن پورا کیا۔ ان کی آواز میں بجلی کڑک رہی تھی۔ یس سر، میں نے مستعد ہوتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ یہ کہہ کر کرنل صاحب تیزی سے واپس پلٹ گئے۔ کیپٹن صاحب کو میں نے رومال جیب میں واپس رکھتے ضرور دیکھ لیا تھا۔ ویل ڈن آفیسر، انہوں نے میری پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ہمارا تیسرا ساتھی مجھ سے نظریں ملائے بغیر ہی واپس پلٹ گیا۔ شاید وہ اپنی کمپنی کو سرخروئی کا پیغام دینے گیا تھا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد جب پوسٹ کے ایک کونے سے خداوند تعالیٰ کی حقانیت کا اعلان ہوا اور فلاح کا راستہ بتا کر مولوی صاحب نے نماز پڑھائی تو انہوں نے قرآن کی وہی آیات پڑھی جن میں شہیدوں کے کبھی نہ مرنے کی منادی کی ہے۔ جب ہم نے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم تھیں۔ یہ تھا وہ نظارہ عقیدت جو وہ اپنے عظیم المرتب ساتھیوں کے حضور پیش کر رہے تھے۔ میں نے کیپٹن کی میت میں ناشتہ کیا۔ اس دوران وہ بڑے مؤدب ہو کر اپنے جیالیوں کی شہادت کا بیان سنتے رہے۔ بڑا عجیب منظر ہوتا ہے، یہاں کوئی بھی ان کا رشتہ دار نہ تھا۔ وہ سب مختلف علاقوں کے رہنے والے تھے، مختلف بولیاں بولتے تھے، لیکن ان سب کے باوجود وہ ایک ایسے رشتے میں بندھے ہوئے تھے کہ جیسے ایک ہی جسم کے مختلف حصے ہوں، جیسے ان سب کے دکھ سکھ ایک ہی تھے۔ اور پھر اسی روز دوپہر کے بعد میں اسی فوجی جہاز میں اپنی کمپنی ہیڈ کوارٹر واپس جا رہا تھا، جو جیسور کے نزدیک ایک فوجی اڈے پر کتنی دیر میری راہ تک رہا تھا۔ میرے ساتھی بڑی شدت سے میرے منتظر تھے۔ میں اگلے مورچوں سے واپس آیا تھا۔ وہ میری زبانی وہاں کا آنکھوں دیکھا حال سننے کے لیے سخت بے قرار تھے۔ مختلف لوگ مختلف نوعیت کے سوالات کر رہے تھے۔ وہ میری زبانی اس ایک ایک لمحے کی ارداد سننے کو بے چین تھے جو ہم نے دشمن کے قلب میں گزارا تھا۔ وہ ان سرفروشوں کے ناکارنامے جاننے کو بےتاب تھے جنہوں نے دشمن کی سرزمین پر ان کا مان توڑا تھا، اور وہ رسم شبیری کے پاسداروں کی ہر حرکت سے آشنا ہونے کے لیے سخت مضطرب تھے، جنہوں نے جان کا نذرانہ پیش کرتے وقت کبھی بخل سے کام نہ لیا تھا۔ مگر میں انہیں کیا بتاتا؟ کوئی ایک کہانی ہوتی تو سنا دیتا، کس کس جالے کا تذکرہ کرتا، کس کس جانثار کی جانفشائیوں کا بیان کرتا۔ وہاں تو ہر جالے سے ایک کہانی وابستہ تھی، ہر جانباز ایک روایت بنا بیٹھا تھا، اور یہ سب کہانیاں اور روایات انہوں نے اپنے تازہ خون ہی سے تو قلم بند کی تھی۔ ہیڈ کوارٹر پہنچتے ہی گاؤں سے منیر کی والدہ کا خط بھی موصول ہو گیا۔ اس نے بڑی عجیب سی باتیں تحریر کی تھیں۔ شہید ماں نے لکھا تھا، میرا بیٹا کتنے دن لڑنے کے بعد شہید ہوا، اسے گولی کہاں لگی تھی، گولی لگنے کے کتنی دیر بعد اس نے شہادت پائی، اور آخری وقت اس نے کس کس کو یاد کیا، رضا کا عالم کتنی دیر تک طاری رہا، اور میرے بیٹے نے جان آفری کو سونپتے وقت کوئی ہیلو حبت کو نہیں کی تھی۔ اس کا ایک ایک سوال بچی کی طرح میرے کلیجے میں اتر رہا تھا۔ فوجی زندگی کی ابتدا ہی میں قدرت نے مجھے کیسے امتحان میں ڈالا تھا، میں اس کے سوالوں کا کیا جواب دیتا؟ وہ اپنے جگر گوشے کے آخری لمحات کی کہانی سننا چاہتی تھی، جو اس سے 1500 میل دور اس سے چھنا تھا، جہاں ماؤں کے لال ان کی آنکھوں سے دور ذبح ہو رہے تھے، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ انہی دنوں میرے والد نے بھی اپنے خط میں لکھا، بیٹا منیر پہل کر گیا ہے میرے پاس سرخرو ہو کر آنا، ورنہ منیر کی طرح خدا کی عدالت میں سرخرو ہو جانا۔ آخر میں انہوں نے لکھا، منیر کا والد تم سے ملنے کے لیے بے چین ہے، وہ اپنی آنکھوں سے وہ جگر دیکھنا چاہتا ہے جہاں اس کے لختے جگر نے شہادت پائی، وہ منیر کی آخری لمحات کی کہانی تم سے سننا چاہتا ہے۔ اف میرے خدایا، زندگی ایسے کڑے امتحانوں سے بھی گزارا کرتی ہے
میں کیسے اس ام النصب کا سامنا کر پاؤں گا؟ ان کی آنکھیں مجھے ڈس نہ لیں گی کیا؟ پر مردہ سا اٹھ کر میں اپنے کمرے میں چلا آیا، قرب کی ان دکھی لہروں میں ڈوبتا ابھرتا باری باری میں ان سرفروشوں کو یاد کرتا رہا، وہ میرے پیارے جو میرے سامنے مجھ سے جدا ہو گئے تھے۔ پھر مجھے جیسے اپنی بزدلی پر طیش آنے لگا۔ منیر نے مر کر مجھے جینے کی راہ دکھائی تھی، اس نے ایک سغرا کو مایوس کر کے لاکھوں سہاگنوں کو افشاں بھری مانگیں سجا دی تھیں۔ میں ایک نیا عزم لے کر اٹھا، ایک دلولا تازہ کے ساتھ اپنے آپریشن روم کی طرف چل دیا۔ انتخابات ہو چکے تھے اور حسب توقع کامیابی نے علیحدگی پسندوں کے قدم چومے تھے۔ نفرت کی فصل تیار ہو کر کٹنے کی منتظر تھی۔ سنگرام سنگرام، ہمارا دیش بنگلہ دیش، ہمارا نیتا بنگلہ بندھو اور اسی قسم کے دوسرے صفاقانہ نعروں سے شہر کے دیواریں لرزنے لگی تھیں، دلوں کی غلاظتیں آنکھوں میں ڈھل کر شعلوں کا روپ دھار گئیں، نفرتوں سے جلا پائی۔ باہر کے چودھریوں نے گڑے مردے اکھاڑ کر مقامیوں کو بتایا، تم تو شروع ہی سے استحصال کے شکنجے میں کسے رہے ہو، تمہیں تو لوٹا جا رہا ہے، ارے بزدل ہوگے کیا، آگے بڑھو اور اپنا حق چھین لو۔ کرودھ کی دیوی ان کے آنگوں میں برجمان ہو گئی۔ جب ہمیں زہر بن چکنے کا علم ہوا تو دشمن وار کر چکا تھا۔ نیند کے ماتے اٹھے اور اپنے ورگلا لے گئے بھائیوں کو جھنجھوڑنے لگے کہ بھولے پنچھیوں بچ جاؤ، سنبھل جاؤ، ہوش کرو، ہم آپس میں اپنے جھگڑے نپٹا لیں گے، کسی کو سرپنچ بننے کا حق نہ دو، بندر کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو تھماؤ گے تو کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ لیکن یہ منوجی کا وار تھا، اس کے پیچھے صدیوں کا تجربہ کار فرما تھا، اس کی پشت پناہی نسلوں نے کی تھی۔ انتقام کا میٹھا زہر انہوں نے قطرہ قطرہ کر کے بھولے بھالے بنگالیوں کے ذہن میں اتارا تھا۔ وہ کچھوے کی رفتار ضرور چلے تھے لیکن مستقل مزاج تھے۔ عصبیت کی دوڑ اہمیت تھی۔ آج پہلی مرتبہ ہمارے آپریشن روم میں پوری سنجیدگی سے مفتی بہنی کا نام گونجا تھا۔ درد بھرے دل تڑپ اٹھے، پرخلوص آنکھیں خون کے آنسو رہیں۔ خدایا یہ دن بھی آنا تھا جب ہمیں اپنوں پر گولی چلانا پڑی۔ جانے کتنے دلوں سے آہیں نکلیں، کتنی پیشانیاں سجدہ ریز ہوئیں، پر دعائیں مستجاب نہ ہوئیں۔ جنٹل مین یونیورسٹی سنبھالو، میری آفیسر انچارج نے ایک فائل میری طرف بڑھا دی۔ انٹیلیجنس رپورٹ میں آج امن پسندوں کے ایک جلسے میں تخریب کاروں کے ایک حملے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ میں بوجھل قدموں سے باہر کھڑی جیپ میں بیٹھ گیا۔ آرمور ڈیوٹی کی وجہ سے میں نے سادہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ اب مجھے زیادہ کام اسی روپ میں کرنا تھا۔ میرے ساتھ والے جوان بھی سویلین کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ پولیس وہاں تعینات ضرور تھی لیکن اعتماد کس پر کرتے؟ یہ جلسہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ہی ہو رہا تھا اور محب وطن طلباء تنظیموں نے مل کر کیا تھا، جن پر عوامی لیگ کی طلباء تنظیم کے حملے کا ڈر تھا، کیونکہ یہ لوگ کسی کو بات کرنے کی مہلت دینے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ یونیورسٹی کے گرد کچھ مجاہد فورس کے جوان موجود تھے، لیکن جس شدت سے تخریب کار سرگرم عمل تھے، اس کے سامنے یہ لوگ بے بس ہو جاتے۔ عام نوعیت کا سپاہی جلسہ ہوتا تو اور بات تھی۔ میں نے جیپ جلسہ گاہ سے دور ہی کھڑی کر دی اور خود پیدل اس طرف روانہ ہو گیا۔ ایک ننھا سا جی بی ٹرانسمیٹر اور پستول میرے پاس تھے۔ جلسہ کرنے والے خاصے پرجوش دکھائی دیتے تھے۔ مقررین دو تین فکرے کہہ کر تہذیب طلب نظروں سے مجمع کی طرف دیکھتے تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پاکستان اور اسلام کی حمایت میں نعرے بلند کرنے لگتے۔ مجھے وہاں کھڑے ابھی بمشکل 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ جلسہ گاہ کے سامنے بنے ہوئے ہال سے جلوس کی شکل میں مسلحہ گنڈے نمودار ہوئے۔ ان کی کمان ایک ہندو سرمایہ دار کا بیٹا کر رہا تھا، جس کا باپ علیحدگی پسندوں میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا اور حال ہی میں عوامی لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہوا تھا۔ نواداروں نے اور دیکھا نہ تاؤ جلسہ گاہ پر پل پڑے۔ ان کی تعداد 50 کے قریب ہو گئی۔ زیادہ تر لوگ لوہے کی سلاخوں اور اسی قسم کی دوسری چیزوں سے مسلح تھے۔ انہوں نے وحشیوں کی طرح سلاخوں سے بے گناہ طلباء و طالبات کو پیٹنا شروع کر دیا۔ مجاہد فورس کے جوان ان کی مدد کو آگے بڑھے تو ان کے لیڈروں نے، جن میں سے بیشتر نے اسٹین گنیں اٹھا رکھی تھیں، ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ اب مشکل یہ تھی کہ مجاہد فورس کے جوان اگر ان کی فائرنگ کا جواب دیتے تو بے گناہ طلباء بھی ان کی گولیوں کا نشانہ بنتے۔ وہ بادل ناخواستہ پھٹ پڑے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو سگنل دے دیا تھا اور چند لمحوں ہی میں وہاں پہنچ گئے۔ وہ برق رفتاری سے حملہ آور پر جھپٹے۔ آرمی کو دیکھ کر تخریب کار حوصلہ ہار گئے۔ میری جوان تربیت یافتہ تھے، اس طرح فائرنگ کر رہے تھے کہ گولیاں سوائے حملہ آوروں کے کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ خود میں نے جیپ کی یارڈ میں مورچہ قائم کر لیا تھا۔ شاید ایک تخریب کار نے مجھے وہاں چھپے دیکھ لیا۔ وہ اسٹین گن تھا
जीप की तरफ लपका और गुस्से और नफरत से गालियां बकता जीप पर फायरिंग करने लगा। सूरत हाल ऐसी थी कि अगर मैं उस पर गोली ना चलाता तो वो मुझे मार डालता। वार्निंग की मोहलत भी ख़तरनाक थी। मैंने जीप के नीचे लेटकर किलाबाजी खाई और इसकी फायरिंग रेंज से बचने के लिए ज़मीन पर लटकनियाँ लगाते हुए इस पर गोली चला दी। मैं उल्टा लटक कर झूलते हुए भी निशानाबाजी की मश्क में अव्वल आ चुका था। गोली इसका सीना चीरती हुई दूसरी तरफ निकल गई। इसकी आंखों में हैरत की परछाइयाँ लहरा रही थी। मैंने बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर इसे निशाना बनाया था। इसे तो उम्मीद भी थी कि इसने जो ब्रश मुझ पर फेंका था वो अपना काम कर गया होगा, लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल बरअक्स निकला। फिर एक लम्हे के लिए तो मैं भी सन्नाटे में आ गया। इसने ज़मीन बोस होने से पहले ही ट्रिगर दबा दिया था। अगर मेरी छठी हिस्स काम ना कर जाती और मैं अचानक एक तरफ हसबत ना लगाता तो मेरे जिस्म में कई रोशनदान अब तक नमूदार हो चुके होते। मैंने इसे मज़ीद मोहलत दिए बगैर ही ज़मीन पर गिरते गिरते निशाना बना दिया और मेरी चलाई हुई गोली इसकी खोपड़ी में जा घुसी। मैं अभी ज़मीन से उठकर कपड़े ही बमुश्किल झाड़ पाया था कि एक नौजवान लड़की और इसके ताक़ब में खंजर बरदार गुंडे को अपनी तरफ भागते पाया। वो बेचारी फ़ौज की जीप को जाए अमान समझकर अपनी इज्जत बचाने इस तरफ भाग आई थी। कत्लो गारत गिरी का शौक़ तो था नहीं, वगरना इसे गोली का निशाना बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल था। मैंने तेज़ी से इन दोनों के दरमियान हसबत लगाई और ज़मीन पर लेटे लेटे गुंडे को झुकाई देकर इसकी टांगों पर ऐसा अडंगा लगाया खंजर इसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा और वह ज़मीन पर लड़खड़ानियाँ खाते परे निकल गया। लेकिन हैरत अंगेज़ फुर्ती से दोबारा उठते उठते उसने खंजर उठा लिया और अब ख़तरनाक इरादे से मेरी सिमत बढ़ा। अपनी दानत में इसमें बड़ा ख़तरनाक वार किया था, मगर ये एक बात में मैं जो एक बार लगाऊँ उसके बाजू की हड्डी तोड़ डाली और कोहता हुआ ज़मीन पर गिरा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। लड़की इसकी असना में जीप से लगी फटी फटी नज़रों से ये तमाशा देख रही थी। मैं हाथ झाड़ता हुआ इसकी तरफ बढ़ा तो वो बेसाख्ता डर के मारे मुझसे लिपट गई। मैं चकरा कर रह गया। लड़की सिसक रही थी। मैंने उसकी पीठ थपते हुए उसे खुद से अलग किया। मोहतरमा, आप फ़ौज की हिफाजत में हैं, मुतमिन रहिए। बमुश्किल मैंने ये फ़िक्रा अदा किया था क्योंकि मेरा हलक अचानक खुश्क हो गया था। लड़की के औसान बहाल हुए तो इसे शायद अपनी लाशऊरी हरकत का एहसास भी हुआ। खौफ की जगह खफत ने ले ली और हया की परछाइयों ने इसके सुनो लायब चेहरे को कान की लौ तक सुर्ख कर दिया। भाग दौड़ में इसका दुपट्टा भी कहीं जा गिरा था। वो कुछ कहने और ना कहने के दरमियान कहीं अटकी हुई थी। हया से इसके होंठ लर्ज़ रहे थे लेकिन बात मुंह से निकल नहीं पा रही थी। कुछ ऐसी ही हालत मेरी भी थी। फिर इसकी आंखों में बेबसी के आंसू झिलमिलाने लगे। मैंने इसकी हालत का एहसास करते हुए जीप में रखी एक चादर इसको थमा दी। शुक्रिया। इसके हलक से फंसी फंसी आवाज़ निकली। अटजल राइट मैंने कहते हुए इसे जीप में बैठने का इशारा किया और ख़ुद इस नौजवान की तरफ बढ़ा। हमलावर भाग गए थे लेकिन जाते जाते अपनी 5-7 साथियों की लाशें छोड़ गए। वहाँ 4 तालिब इल्मों के खून से भी होली खेल चुके थे। मुजाहिद फ़ोर्स का एक जवान ज़ख्मी हुआ था। कुछ तालिब इल्म भी ज़ख्मों की शिद्दत से कराह रहे थे। मैंने तमाम ज़ख्मियों को मुजाहिद फ़ोर्स के जवानों की निगरानी में हस्पताल रवाना कर दिया। फसाद से मुतासरा इलाके के इर्द गिर्द अपने जवानों को मुतय्यन किया और ख़ुद जीप की तरफ वापस आ गया। कहाँ जाएंगी आप? मैंने शर्म ध्यान से समेटी इसकी लड़की से पूछा जिसके चेहरे पर अभी तक खौफ की परछाइयाँ लर्ज़ रही थी। जी मोहम्मदपुरा, इसने मुख्तसर सा जवाब दिया। मुझे इल्म था कि यह लड़की अगर गुंडों की लिस्ट में आ चुकी है तो वो बाहर भी इसके मुंतज़िर होंगे। फिर कोई ताकत मुझे भी मजबूर कर रही थी कि इसे अकेला ना छोड़ूं, लेकिन न जाने क्यों इसके नज़दीक पहुंचकर मुझे घबराहट सी होने लगती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि वो जल्द अज जल्द मुझसे अलग हो जाए। ठीक है, मैं आपको छोड़ आता हूँ, मैंने किसी फैसले पर पहुँचते हुए इससे कहा। इसकी पलकें उठी और मुझ पर फसूक फूंक गई। शायद आंखों ही आंखों में इसने मेरा शुक्रिया अदा किया था। जीप स्टार्ट होकर आगे बढ़ी। मैंने किसी अचानक खतरे के पेश नज़र लोड स्टेन गन इसके और अपने दरमियान रख ली। जीप ढाका की सड़कें नापने लगी और मुझे अपना आप कुछ खाली सा महसूस हो रहा था। अभी तक मैंने इसकी तरफ देखा भी नहीं था। अपनी नज़रें सामने मरकूज़ रखी थी। एक चोर सा दिल में बैठा था। मैं इस वक्त इस कैफियत को कोई नाम ना दे सका। एक दो दफ़ा चोर नज़रों से इसकी जानब देखा तो इसे भी इस अमल में मसरूफ़ पाया। शायद वो भी इसी बेनाम सी कैफियत से गुज़र रही थी। न जाने क्यों मेरा जी चाहता कि अभी मोहम्मदपुरा ना आए, लेकिन इसका क्या किया जाए, इसका घर आ गया। कहाँ उतरेंगी आप?
میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ جی بس یہیں۔ اس نے جیپ روکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے جیپ کھڑی کر دی، منہ سے کچھ نہ کہا۔ وہ بھی نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس نے میری طرف آنکھ بھر کر دیکھا اور بولی، آپ نے میری جان بچائی، آپ کا بہت شکریہ۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ یہ ہمارا فرض ہے، اس میں ایسی شکریہ کی بات تو نہیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ اچھا جی، خداحافظ کہہ کر وہ چل دی۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ابھی میں نے انجن میں چابی گھمائی تھی کہ وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ دوبارہ مڑ کر وہ میری سمت آ رہی تھی۔ میں آپ کو چادر لٹانا تو بھول ہی گئی، اس نے میرے قریب آ کر کہا۔ کوئی بات نہیں، میں نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک میں نارمل ہو کر اس سے گفتگو ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ اتنے میں گلی کے ٹکڑے جس کے سامنے ہم کھڑے تھے، میں نے ایک نوجوان کو نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ ہماری طرف آ رہا تھا۔ بھیا جیسے ہی لڑکی کی نظر اس پر پڑی، وہ اس سے لپٹ گئی۔ آنسا، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ نوجوان یہ سوال ہم دونوں سے کیا تھا۔ جواب میں تقریباً روتے ہوئے اس لڑکی نے اپنی بھائی کو ساری بات بتائی۔ نوجوان کی نظریں احساس تشکر سے جھکی ہوئی تھی۔ اس نے بے قراری اور گرم جوشی سے میرا ہاتھ دبا کر شکریہ ادا کیا اور مجھے گھر چلنے کی دعوت دی۔ میرا نام عثمان ہے، عثمان بھائی، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ شکریہ عثمان بھائی، پھر کبھی انشاءاللہ ملیں گے۔ میں نے اس سے اجازت چاہی۔ وہ لوگ تو مجھے گھر لے جانے پر بضد تھے، لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ ڈیوٹی کے دوران میں کسی سویلین کا مہمان بنوں۔ چادر میں نے اس کے پاس ہی رہنے دی۔ اس وقت تو مجھے اپنی یہ حرکت لاشعوری ہی محسوس ہوئی، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسا کیا تھا۔ یہ میری اور آنسا کی پہلی ملاقات تھی، اور یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ پہلی ہی ملاقات میں بنگال کا جادو اپنی روایات کے مطابق سر چڑھ کر بولا تھا۔ ایک بے نام سی خلش نے مضر ہی مضر مجھے کاٹنا شروع کر دیا۔ ایک ایسی کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی جسے اہل دل شاید محبت کا نام دیتے ہیں۔ میں حیران ہو گیا۔ محبت تو میری موجودہ زندگی کے سلیبس کا کوئی مضمون ہی نہ تھا۔ میری زندگی جنگلوں، پہاڑوں اور ندی نالوں میں منقسم تھی۔ مجھے تو جینے سے زیادہ مرنے کے آداب سکھائے جاتے تھے۔ پھر یہ سب آخر کیا تھا؟ اور پھر رات کو جب بستر پر لیٹ کے کافی دیر وقت میری سوچوں میں آنسا چھائی رہی، تو میں نے شعور کی تمام تر گہرائیوں سے اس حقیقت کو قبول کر لیا کہ لانوی پلکوں اور گہری آنکھوں والی سانولے رنگ کی اس دھان پان سی لڑکی نے مجھے اندر سے توڑ ڈالا ہے۔ میرے نظریات اس سے متعلق سوچوں کی یلغار کے سامنے ریت کی دیوار بن کر بہہ گئے، اور یہ سوچتے سوچتے میں نیند کی آغوش میں سما گیا کہ واقعی میں اس کی زلفوں کا اسیر ہو چکا ہوں۔